اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 76۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو ترغیب دی کہ وہ اب جہاد کرے، جیسے کہ یہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اس وقت ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور بہت سے مسلمان جو اب نئے مسلمان بھی ہو رہے تھے یا جو مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی کمزور تھے، وہ یا بوڑھے تھے بہت، یا بچے تھے، یا صرف عورتیں تھیں جو کہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آتے، تو ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کفر میں لوٹ آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد اپنی طرف سے فرما اور ہمیں یہاں سے چھٹکارا دے، ظالم قوم سے ہمیں چھٹکارا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دی تھی کہ تم جو ہو تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرو گے، جبکہ یہ کمزور لوگ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور یہ ظلم و ستم سے پھنسے ہوئے ہیں، کافروں کے نرغے میں ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید مومنوں کو ہمت دلا رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت اسٹرانگ نہیں تھی، ابھی تو نئے مہاجر ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، اور ابھی اتنی اسٹرانگ حالت نہیں تھی کہ جہاد کے لیے ہر مومن جو ہے وہ بالکل تیار ہو۔ ظاہر جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں جانی مالی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو ابھی تو وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ابھی ان کو اپنی زندگیوں کے بہت سی ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر، لیکن چونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی لکھا تھا، اور زندگی میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے سپاہی بن کر اور آپ کے ساتھی بن کر اس دین کے اشاعت میں اور اس دین کو غلبہ کروانے میں ان کو جہاد کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو مزید یہاں پر ترغیب دی کہ تم کافروں کے اگرچہ طاقت بہت بڑی ہے ابھی اور ان کے پاس بہت سے وسائل ہیں، مگر تم اس سے مت گھبراؤ، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جو جنگ کرتا ہے اس کے لیے مقاصد اس کے الگ ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیا کی طلب نہیں ہوتی ہے، نہ وہ دنیا میں ملک حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، مگر کافر جو ہے اس کے مقاصد صرف اور صرف دنیا ہوتے ہیں، اور ان کا مومنوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن کافر جو ہے وہ ان کی کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو مومنوں کو یہ کہہ کر ترغیب دلائی گئی کہ ان کے تم سائری اسباب سے اور ان کی فراوانی اور ان کی کثرت سے مت ڈرو، اور تمہاری ایمان کی قوت جو ہے وہ اور تمہارا عزم جہاد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ شیطان کے چیلے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، اور تم پوری ہمت اور اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کرو۔ تو یہ مقصد ہے اس آیت کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قید الشیطان کان ضعیفا۔ قیدہ کا مطلب ہوتا ہے تدبیر اور کوئی داؤ پیش جو جنگ میں کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مخالف جب جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی چالیں ہوں، کتنی بھی تدبیر ہو، چاہے کتنی اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی تدبیر لے کر آئیں گے، لیکن شیطان کی ہر چال جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی مخلوق کی چال یا مخلوق کی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ہمت دلائی گئی اس کام کے لیے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کچھ مختلف رائے ہے مختلف لوگوں کی۔ تو ایک رائے یہ کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہجرت سے پہلے مکہ میں چونکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں جو ہمیں اتنا دکھ دے رہے، ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی تم بس صرف نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی دو اور اپنے اندر پاکیزگی اختیار کرو، دین کے احکامات پر عمل کرو۔ تو مکی زندگی میں جو کہ جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور وہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت تکلیف دہ اور مشکل تھا، مگر آزمائش کا وقت تھا، اور ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دین کی باتیں سیکھ کر اپنا تزکیہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور نماز کی اہمیت ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں بھی نماز پر زور دیا گیا تھا کہ نماز پڑھیں، حالانکہ 5 وقت کی باقاعدہ جو اب نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس وقت نماز رائج نہیں تھی، لیکن نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ کا اور ان چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر جب یہ مدینہ میں آنے کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ان پر، تو انہی لوگوں میں سے جو کہ جہاد کے لیے بہت بے چین تھے، انہی میں سے کچھ لوگوں کو بہت یہ حکم جو ہے وہ بہت مشکل لگا، اور ان کے اندر سستی آنے لگی کہ ابھی ہمارے لیے جہاد کرنے کا وقت صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام مخلص صحابہ کرام نہیں تھے، بلکہ منافقین تھے، جو کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے جھوٹا ایمان کا دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو اب ان کی جانیں نکلنے لگی اور وہ ڈر گئے کہ ہم پر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہم پر جہاد کو کیوں تو نے فرض کیا، ہمیں کچھ اپنی زندگی کا مہلت کیوں نہیں دی۔ تو زیادہ راجح بات جو ہے نا وہ منافقین کا قول لگتا ہے، کیونکہ آگے بھی مزید جو باتیں کہی جائیں گی وہ ایسی باتیں جو مخلص صحابہ نہیں کہا کرتے تھے۔ دین کے بارے میں جو اعتراضات جو ہوتے تھے وہ مخلص صحابہ اس طرح سے ان کا نہیں تھا طریقہ، وہ سمعنا و اطعنا کا طریقہ کرتے تھے۔ لیکن اگر کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی بھی ہو تو جہاد جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ابھی ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کے وہ مدینہ گئے تھے، اور ابھی ان کو بہت تنگ دستی اور مشکل حالت میں تھے یہ۔ تو اگر صحابہ کرام کی ہی کوئی جماعت میں سے یہ بات کسی نے کہی، تب بھی دیکھیں انسان کو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، حالانکہ ہم لوگوں سے ان کے درجات کئی بلند ہے، ان سے کم تر ایمان والا بھی کوئی اگر صحابی رسول تھا تو ہم تو اس سے بہت پیچھے ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ بھی انسان تھے، اور جنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی بھی پسند کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے یہاں پر
کہ انسان کو آزمائشوں اور فتنوں کی کبھی بھی پڑھنے کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں میرا ایمان بہت زیادہ ہے، میں تو اس آزمائش کو برداشت کر سکتا ہوں، یا کسی کو دیکھ کر کہے کہ دیکھو فلاں کا ایمان کمزور ہے، وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے، وہ بڑا بے ہمت ہے، اور میں تو ایسے کاموں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو قربانی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں آزمائشوں سے نہیں ڈرتا ہوں، اس طرح سے کبھی نہ سوچے انسان، کیونکہ آزمائش جو جب آتی ہے تو پھر انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ایمان اس کو کس حد تک اس کا ایمان مضبوط ہے اور کس حد تک وہ آزمائش میں ثابت قدمی اختیار کرے گا۔ اور جب انسان خود سے آزمائش مانگتا ہے اور پھر اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا تو یہ اس سے اور زیادہ برا، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ مومن ہمیشہ عافیت مانگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دین کا دفاع کرنا ہے، اب جہاد ضروری ہے ہمیں کرنا، پھر انسان کو ہمت سے کام لے کر اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ جو رائے مضبوط ہے وہ منافق لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم جو ہو دنیا کی جو زندگی ہے، متاع دنیا تو بہت قلیل ہے، یعنی کہ تم دنیا میں کتنے بھی نفع اٹھا لو، دنیا کی جو سامان، متاع کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سامان دیا ہے جو زندگی گزارنے کا، تو وہ تو مختصر ہے، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، چاہے کسی کو ساری دنیا بھر کی دولت بھی مل جائے تو وہ بھی آخرت کے فائدے کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اور آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ خیرن کا مطلب ہوتا ہے، یہ اسم تفضیل ہے، یعنی کہ بہترین ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب سب سے اچھی جو ہے، دنیا کی زندگی سے کئی گنا اچھی اور سب سے بہترین جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، مگر کس کے لیے؟ جس نے دنیا میں تقویٰ کیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتا رہا، اور اللہ کے احکامات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سمعنا وطاعنا کرتا رہا، تو پھر اس کے لیے آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں کسی کو مل جائے، اس سے بھی زیادہ آخرت کی نعمتیں ایک انسان کو جو ملے گی وہ کہیں زیادہ ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیلہ جو ہوتا ہے بہت جو چھوٹا سا ایک دھاگے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر ظلم نہ کرے گا، یعنی کہ مطلب تم جو دنیا میں تم قربانی کرو گے تو اس ایک ذرا برابر بھی اگر تم نے قربانی کی ہے تو یہ بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک تمہاری جو بھی ایک ذرا سی بھی دھاگے برابر بھی یا ذرا برابر بھی نیکی تمہاری یا ذرا برابر بھی قربانی تم نے دی ہوگی آخرت کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو ہے یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ جہاد کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اور جو اعتراضات کمزور مسلمانوں کے دلوں میں جو جہاد کے معاملے میں تھوڑا سا تردد تھا ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور جو منافق مختلف قسم کے جہاد کے حکم پر مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ موت سے ڈرنا جو ہے، ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کا تو وقت مقرر ہے، اور تم جہاں بھی ہوگے تمہارا جب وقت آئے گا تو تمہیں موت پکڑ لے گی، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھنے سے بھی قریب نہیں۔
یہاں پر ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جہاد کے پر ترغیب دے رہے ہیں مومنوں کو، اور جن کمزور ایمان کے مومنوں کے دلوں میں جہاد کی وجہ سے دل تنگ ہو رہے تھے، ان کو سمجھایا کہ موت کا ڈر جو ہے، ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کا تو وقت مقرر ہے، اور تم چاہے جہاد کرو چاہے نہ کرو، موت کا جب وقت آئے گا تو تم کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو تمہیں موت آ کر تمہارے وقت پہ تمہارے موت تمہیں آ دبوچے گی۔ منافقین کا رویہ بتایا کہ وہ جب ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے، جب ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے، دنیا سے کہ مال ملتا ہے، مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے، یا کوئی بھی بہتری ہوتی ہے ان کے لیے، تو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ ہم اچھے ہیں اور تو ہم کو یہ چیزیں ملنی چاہیے، یہ سب ہمارے لیے ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن جب قحط سالی آتی ہے، یا مال و اولاد میں کمی ہوتی ہے، یا کسی اور قسم کا ان پر مصیبت اور آزمائش آتی ہے، تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب سے آپ مدینہ آئے ہیں تو جب سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ مومن اس طرح سے نہیں کہتے تھے، یہ یہودی بھی اسی طرح سے باتیں بناتے تھے کہ جب کبھی کوئی تنگی کا وقت آتا، اناج میں کمی ہوتی، پھل کم بنتے، یا کوئی بھی کسی طرح کی دنیاوی کمی ان کو محسوس ہوتی، تو وہ کہتے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو ہم پر یہ مصیبت آ گئی ہے، ہمارے پھلوں میں بھی کمی آ گئی ہے ان کی وجہ سے، یعنی کہ گویا کہ بدشگونی کرتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا کہ ان کی قوم بھی فرعونی جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اس کا الزام لگاتے تھے، اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو برائی پہنچتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پر سے بدشگونی لیتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے۔ سورہ الاعراف 131 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ منافقانہ رویہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کو دین کی باتیں نہیں سمجھ آتی۔ جب انسان کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے اور صرف اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے تو اسے بڑے مقاصد کی سمجھ نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کی کمی، کسی مشکل سے ہم فوری طور پر اگر ڈرتے بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے سب کام ہوتا ہے، اور انسان اگر اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں یہ کہ ہم لوگ اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی بڑا دینی کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں گے، یا ہم کوئی اور ایسا بھلائی کا کام اپنے اوپر لیتے ہیں، تو پھر ذرا سی بھی کوئی دنیا کی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی بات کھلتی ہے کہ ہم کو اس چیز نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور جب انسان خاص طور سے دین کے علم سیکھنے کے لیے نکلے تو پھر اپنے آپ کو اس بات پر ثابت قدمی دے کہ پوری دعا بھی مانگے، کوشش بھی کرے، اور شیطان کے اس وسوسوں کو دل سے نکالتا رہے، اور کسی بھی چھوٹی سی بھی آزمائش پر اس بڑے نیک کام کو نہ چھوڑ دے کہ نہیں میں ابھی اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھ سے ابھی یہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھلائی کا دروازہ کھولا ہے، اور یہ دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے تو کسی وسوسے سے اس کام سے نہ ہٹے۔ اگر ہٹتے ہیں ایک بار، جب یہ نعمت ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آ کر دی اور ہم اس نعمت سے منہ موڑتے ہیں تو پھر نعمت دور چلی جاتی ہے ہم سے، اور اس نعمت سے اس کو دور کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔
تو اب اس آیت میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی بات یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، کلم من عند اللہ، کہ تمہارے بات، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا کہ اچھائی آتی ہے تو ہمارے لیے ہے، اور جب برائی آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر الزام دیتے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو حق بات تو یہی ہے کہ پورا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے، چاہے کہ کوئی اچھائی ہو رہی ہو چاہے برائی ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس اختیار بھی ایک طرح سے اس کی بھی ایک حد ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے جب اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کر کے غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک حد تک کرنے دیتا ہے جب تک اللہ کا اذن ہو، ورنہ انسان غلط ارادہ پکا ارادہ بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن پھر بھی کوئی نقصان کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی خیر کا کام ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اصل مالک تو اللہ ہی ہے، کل اختیار اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت طاری کی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے مخلوق کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا دیا کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو طاری کیا ہے جب اس دنیا کو بنایا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو گویا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر رحمت کو طاری کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے انسان، اللہ کے فضل سے انسان کچھ بھی پا سکتا ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ کے فضل و کرم ہی ہے، یعنی کہ انسان اگر نیکی بھی کرتا ہے، اللہ کی مکمل فرما برداری بھی کرتا ہے، تو کیونکہ اس کی توفیق بھی انسان کو اللہ ہی دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے میں خیر دیکھتا ہے تو اس کے بندے کی نیت ہوتی ہے، بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کر سکے، ورنہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی برا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح برائی کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دیا ہے انسانوں کو، تو اس اختیار سے اگر کوئی برا ارادہ کرتا ہے اور برے کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو وہ اس برائی کو کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ برائی بھی نہیں کر سکتا۔ گویا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قل کل من عند اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام معاملات جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک انسان جب عبادات اور اطاعت میں پوری زندگی بھی گزارتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نے جنت کما لی، ٹھیک ہے، جنت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی وجہ سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے انسانوں پر کہ انسان ساری زندگی عبادت کر کے، ساری زندگی اطاعت کر کے بھی ان نیکیوں کا پورا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تو پھر جنت میں جانا یہ نہیں کہ جنت بدلہ ہے نیک کام کا، بلکہ جنت جو ہے وہ صرف محض اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ بندہ، میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کر اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے لیے حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا، آپ بھی نہیں، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں نہیں ڈھانپ لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی نیکی تم کو مل رہی ہے، دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اچھا، رہا سوال
کہ برائی کا بدلہ برا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں برائی مل رہی ہے، جو شر پہنچ رہا ہے تم کو، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو انسان اس برے کام میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا دستور ہے کہ جس نے برا ارادہ کیا اور برے کام کے لیے کوشش کی، اللہ چاہے گا تو اس سے وہ برا کام کرنے دے گا، اور اس کی سزا کے اس کے برے نتیجے کے طور پر پھر اس بندے پر مصیبت آتی ہے یا کوئی برائی ہوتی ہے، تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بندے کہ اللہ کی رضا کے دائرے سے باہر نکلنے کی وجہ سے، یا بندہ جو اختیار اللہ نے اسے دیا ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ شر ظہور میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ اللہ کی پاک ذات کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو کوئی شر یا تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا پھر اس کو دنیا میں بھی جو کچھ برائی پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بھی فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کے نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ برائی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو صرف اور صرف آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، اور جو اچھائیاں ان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے، اور جو ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے برائیوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے گا تو ہم نے آپ کو کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کسی کے اعمال اور کسی نے اچھا کیا برا کیا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرے گا۔ پیچھے ہم نے آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ان سب آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، لیکن وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا نہ ہو، اس کو اہمیت دینے والا نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے سنت کے خلاف ورزی کر کے پھر وہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسلی دی کہ آپ کی اطاعت سے جو لوگ روگردانی کرتے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے ان تک، اور جو شخص آپ کی اتباع کرے گا وہ نیک بخت ہوگا، اور جو جس کو جہنم سے نجات پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو منافقین ہیں، یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اور ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ تو یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور طاعتن کا مطلب ہوتا ہے وَيَقُولُنَا طاعتن، تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اور ہم نے آپ کا حکم مانا، ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کی محفل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بیتا طائفتن، بیت کہتے ہیں رات کے وقت مشورے کرنا، چھپ کے میٹنگ کرنا، تو پھر رات کو یہ آپس میں ایک گروہ جو ہے وہ مل کے کیا کرتا ہے، وہ آپ کی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا پھر جو اطاعت کا اعلان آپ کے سامنے کرتے ہیں تو اس کی آپ کی محفل سے الگ ہونے کے بعد بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، آپ سے بغاوت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات ان کی لکھ رہا ہے، جو یہ راتوں کو جو یہ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ پیغام دیا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز لکھ رہا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں، آپ ان پر زیادہ توجہ نہ دیں، اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں، وکفا باللہ وکیلا، کہ یہ ان برے لوگوں کو اللہ ہی نپٹ لے گا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو آپ ان پر اللہ پر بھروسہ کریں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں اور ان کے اس برے رویے سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے اختلافات ہوتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس پر غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت پر، تو جب تک ہمیں صحیح طرح سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر واقعی میں وہ کرتے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مضامین بیان فرمائے اور کئی واقعات بیان کیے، لیکن کہیں کوئی آپس میں نہ کوئی واقعات میں تعارض ہے، نہ کس نقص ہے، نہ پھر مضامین میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے۔ حالانکہ اگر چھوٹی سی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہے، اور قرآن تو 23 سال میں اتارا گیا، 23 سال میں نازل کیا گیا، تو اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی، نہ اس کے کلام کی بلاغت فصاحت میں کوئی کمی آئی، اور اس کا جو معیار رہا پورا وقت، پورے قرآن کے جو کلام ہے اس کا جو خاص معیار ہے وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، نہ ہی کسی واقعات میں کوئی نقص پیدا ہوا یا تعارض نظر آیا۔ اگر کوئی انسان صرف اس کے کلام پر ہی غور کرے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کلام انسانی کوتاہیوں سے پاک ہے، اس میں یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آج ہم بھی اس آیت پر
افلا تدبرون القرآن پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے مضامین پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی زبان پر اس کی بلاغت، اس کی فصاحت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔